وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 62. دو موضوعات ہیں آج کے. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم نے رسول کی دعوت کو سمجھ لیا ہے؟ دوسرا، کیا ہم نے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا موقع ہوگا. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے اس بد نصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 62. لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو پکارا جائے گا، فَيَقُولُ، پس کہے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے متعلق تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھ شریک ہیں. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، وہ کہیں گے جن پہ بات ثابت ہو جائے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں بہکایا جس طرح ہم بہکے، یعنی جس طرح ہم گمراہ تھے اس طرح ان کو ہم نے گمراہ کر دیا. تبرأنا الیک، ہم بیزاری کرتے ہیں تیری طرف. ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. ایک اور آیت بھی ترجمہ سن لیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ. فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اور عذاب دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، اور وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم ہدایت پر ہوتے. سامعین اکرام، اہم مضمون ہے اور اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے. دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر غلط راستے پہ ہیں. اگر یا تو ہم گمراہ ہیں، نہیں ہیں گمراہ تو پھر سیدھے راستے پر ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو مطلب یہ ہے کہ بالکل مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یا آج بارش ہوگی، بارش نہیں ہوگی
تو پھر اگر بارش نہ ہوئی تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دو ہی صورتحال ہیں سامعین کرام، یا تو ہم دیکھیں سیدھے راستے پر ہیں، اگر نہیں ہے، اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، وہ محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے، اور باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا سامعین اکرام کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے اور وہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں، بہرحال یہ تو بچوں کے مطلب یہ ہے کہ بچہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ، دیکھیں ہمارا مقصود تو اللہ ہے، اب مقصود اور مخلوق، اللہ اور مخلوق، اس کے درمیان تو صرف ایک خط ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو پھر یقیناً ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالی وہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وہ اس میں باقی ٹیڑھے راستے ہیں، تو ٹیڑھا راستہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ تو سامعین اکرام ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم یہ صراط مستقیم کے تو عام طور پہ ہم طالب ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، یہ کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، صراط مستقیم پر چلیں تو کیا ہو جائے گا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی میں عوام کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، ہمارا درس تو جو ہم کر رہے ہیں تو یہ عوام کے لیے، یہ خواص کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے اور معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ تو عام طور پہ ہم نہ اپنی منزل جانتے ہیں، نہ اس کا راستہ پہچانتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں، نہ اس منزل کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ اگر آپ حق معبود کی پرستش نہیں کریں گے، حق کو اگر آپ اپنی منزل نہیں بنائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ٹیڑھے راستے پہ آپ کو چلنا ہوگا۔ یعنی ایک راستہ ہے، صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے، اللہ کا راستہ صرف ایک ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا تو ظاہر ہے پھر صراط مستقیم کی تو ضرورت آپ نہیں محسوس کریں گے۔ عام طور پہ سامعین اکرام ہم دیکھیں کہ لوگ صراط مستقیم کے طالب نہیں ہیں، نہ اس پر وہ چلنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہمارا نہ مقصود ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہی گمراہی ہے، اور پھر وہ پھیل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، گمراہی ہے وہ پھیل رہی ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاکستان کو بنے ہوئے، کلمہ طیبہ کے نام پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وطن دیا تھا، شب قدر کی رات کو 27ویں شب قدر تھی، لیکن آپ نے اس کی کیا قدر کی، اس وطن کی آپ نے کیا قدر کی؟ ہم تو گمراہی کے اندھیروں میں مزید بہکتے چلے گئے۔ دنیا ہی ہماری منزل ہے سامعین اکرام، عام طور پہ دیکھ لیں سامعین اکرام، یہ ایک عام منظر ہے، ایک عام تصویر نامہ ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اپنے اہل اقتدار کو دیکھ لیں، اشرافیہ کو دیکھ لیں، یہ ہم میں سے نکل کے آتے ہیں سامنے کا، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ اب آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس کی ریٹنگ کون بڑھاتا ہے؟ وہ ہم بڑھاتے ہیں۔ ایسے پروگرام جو یہ بے مقصد والے پروگرام پیش ہو رہے ہیں، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام پیش ہوں۔ یہ لیڈران ہم جو چاہتے ہیں، دو ہاتھ آگے بات کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم ہیں سامنے کرام۔ تو سوال یہ ہے کہ یعنی آخر یہ کب تک ہوگا؟ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آج ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارے عابد و معبود یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا سوال جواب بیان ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آج بیان کر رہا ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی عابد و معبود ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ،
ورأوا العذاب، یہ ایک بہترین وہ ہے سامعین کرام، یہ دو آیات ہم نے جو پڑھی ہیں اس میں آپ آیت نمبر 64 پڑھیں نا، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، ان کو وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان کو کہا جائے گا کہ بھئی اپنے شریکوں کو پکارو، فَدَعَوْهُمْ، وہ پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، تو وہاں وہ یہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہاں بھی جو آیت میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی پڑھ کے سنائی ہے وہ اور یہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ایک ہی لفظ ہے، دو الفاظ ہیں، ایک ہی زیر زبر کا فرق نہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ اور جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ، جبکہ بیزار ہو جائیں گے، وَإِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یعنی جن کی بندگی کی گئی تھی وہ معبود بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، من الذین ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب، اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ یہاں تو اسباب موجود ہیں، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ رشتے تو یہاں موجود ہیں، لیکن وتقطعت بہم الاسباب، آپ اسباب پہ یہاں بھروسہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہاں تو اسباب منقطع ہو جائیں گے، یہ سونا چاندی اس کی تو قدر نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو پھر یہ ہے کہ یہاں ان آیت میں لے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم ہدایت پہ ہوتے۔ اصل جو چیز ہے سامعین کرام تھوڑا سا نوٹ کر لیں، اصل چیز تو ہدایت ہے، اصل چیز سیدھا راستہ ہے، صرف صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس پہ چلنے سے آپ کامیابی پا سکتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں نجات آپ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے سیدھے راستے کو نہیں اپنایا تو پھر یہ ہے کہ باقی رہ جاتے ہیں غلط راستے، گمراہ لوگ رہ جاتے ہیں اور ٹیڑھے راستے رہ جاتے ہیں، پھر ان پہ اگر آپ چلیں گے تو وہ تباہی ہمارا مقدر ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہاں پھر عذاب سامنے دیکھ لیں گے، اس وقت تو عذاب ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ الگ بات ہے کہ عذاب ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے۔ بہرحال یہ سارا اس میں مضمون ہے سامعین کرام ان آیات میں۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یوم ینادیہم، جس دن ہم ان کو پکاریں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ اب یہ چیز جو ہے، یہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں غیر اللہ سے آپ نے امید لگا لی فائدے کی، غیر اللہ کے نقصان سے آپ ڈرے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کیا ہوگا، مطلب آپ نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا۔ یہ تو عام ایک صورتحال ہے سامنے کرام کہ غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، غیر ما سوی اللہ کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب ٹھہرا لیا ہے، تو پھر یہی صورتحال ہے سامنے کرام کہ یہاں وہ سب پھر روز قیامت ایک دوسرے سے انکار کریں گے، ما کانوا ایانا تعبدون۔ بہرحال وہ ترجمہ سن لیں، قال الذین حق علیہم القول، جن کے بارے میں بات ثابت ہو جائے گی، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو معبود ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، شیطان کہے گا، نفس مثال کے طور پہ جو بھی باطل ہوں گے معبود، تو وہ کہیں گے یہ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم گمراہ تھے۔ اب شیطان تو گمراہ ہو گیا، اب اس کی تو بندگی تو سب سے زیادہ اسی کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے تھے۔ بنیادی مضمون تو یہی ہے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو،
فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، ان کو جواب نہیں ملے گا، ورأوا العذاب، یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ہدایت، افسوس کریں گے کاش کہ یہ ہدایت پر ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اب جب ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، فَيَقُولُ، پھر ان سے پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا۔ فعمیت علیہم الانباء، بس ان کو کوئی بات سوجے گی نہیں، فہم لا یتساءلون، اور نہ وہ اس دن آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام جو کہ آنے والی ہے، اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ رسولوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ دوسری جگہ ہے، یہی آیت تھوڑا سا الفاظ کے رد و بدل سے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جس کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، یعنی سب سے پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو ڈیوٹی میں نے تمہیں دی تھی تو تم نے پوری کر دی، میرا پیغام پہنچا دیا تھا انہیں۔ اسی طرح امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں سے، کہ بھئی میں نے رسول بھجوائے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا۔ فعمیت علیہم الانباء، تو پھر کیا ہوگا، پھر کوئی بات ان پہ کوئی بات سوجے گی نہیں کہ کیا جواب دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا ہوگا۔ پیغمبر کی دعوت دیکھیں، یہ آیت ہمارے لیے ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، یا تو ہم نے رسول کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات میں تدبر، سوچ و فکر نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتا، لیکن چلیں ہم سوچ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے آپ کو ہم کھڑا ہوا محسوس کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہونی ہے، سوال و جواب تو ہونا ہے، پوچھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی جانب رسول بھجوائے گئے تھے ان سے ہم ضرور پوچھیں گے۔ اب ظاہر ہے ہم، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1450 سال ہو گئے، اور یعنی وہ مدت طویل ہو گئی ہے، اب ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ رسول کی دعوت کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ رسول کی پکار کیا ہے تاکہ ہم اس پہ لبیک کہیں؟ ایک تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں رسول سے ہمارا کیا رشتہ ہے اور کیا رشتہ باقی رہ گیا ہے، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ان کا پیغام کیا ہے۔ حضور کا پیغام تو یہ ہے کہ داعین الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ لوگوں تمہارا مقصود و محبوب و مطلوب ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر اب اس پہ لبیک، رسول تو ہمیں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اب اس پہ لبیک کتنے لوگ کہتے ہیں، کتنے لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو لبیک کہتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ایسا کرنے والے تو بہت کم ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے رسول کی دعوت کیا ہے، پھر اس پہ لبیک کہنا ہے چھ معنی دارت، تو ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ بات نوٹ کر لیں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا جواب دیا، رسولوں کو کیا جواب دیا۔ رسول آئے تھے، ظاہر ہے کہ رسول آتے ہیں، ایک دعوت لے کے آتے ہیں، ایک پکار لے کے آتے ہیں جو رب کی طرف دعوت ہے، رب کی طرف پکار ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر پیغمبر نے یہ کہا ہے، مَا لَكُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو،
اس کے سوا تو کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن پکارا جائے گا تو پوچھا جائے گا کیا جواب دیا ہے۔ یہ بات سامعین کرام تھوڑا سا ٹھہر جائیں، آگے جانے سے پہلے، آگے سبق پڑھنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ بات اگر ہم سے پوچھی گئی روز قیامت ہم کیا جواب دیں گے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم نے پیغمبر کی دعوت کو سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک تو بات کی بات ہے، لیکن چلیں آپ سمجھ گئے، اب لبیک کہنے والے نہیں ہیں۔ بات تو یہ بھی ہے نا سامنے کرام کہ رسول کی دعوت اگر سمجھ میں آ بھی جائے تب بھی ہم نے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، رسول کا اتباع نہیں کرتے۔ تو پھر جب ایسی صورتحال ہے تو آخر کیا جواب دیں گے ہم؟ ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا بھائی تم نے رسولوں کو؟ اس دن تو ہماری بولتی بند ہو جائے گی، جواب ہی نہیں ہو سکے گا۔ وہ دربار تو جھوٹ کا تو ہے نہیں، یہاں تو آپ کہہ لیں گے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ درس سن رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ بعض کہیں گے ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مرد کہیں گے مشت بھر داڑھی تو ہے ہماری، اور کیا چاہیے؟ پگڑی باندھ لی ہے، اور کیا چاہیے؟ عورتیں کہیں گی ہم نے تو کھلے ڈولے کپڑے پہن لیے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کیا کریں؟ یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات میرا بھی اس سے سامنا ہوتا ہے کہ لوگ یہی ظاہری اعمال گنوا کے ہمیں کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اور کیا کریں؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ یہاں تو آپ کی بولتی جاری ہے، یہ ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ یعنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، لیکن وہاں بولتی بند ہو جائے گی۔ فعمیت علیہم الانباء، اس دن بولتی بند ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کوئی بات سوجے گی نہیں کہ کیا جواب دیں۔ فہم لا یتساءلون، پھر آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، پھر یہاں چلیں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن ان کو پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم خیال کرتے تھے؟ قال الذین حق علیہم القول، وہ کہیں گے
جن کے بارے میں بات ثابت ہو گئی عذاب کی، حقہ ثابت ہو گئی علیہم ان پر، القول بات یعنی کس کی؟ عذاب کی بات. ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جن کو ہم نے گمراہ کر دیا تھا. جیسے کہ قرآن یہ فرعون اور اس کا لشکر مثال کے طور پہ پیش کروں. ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں نا، تو گمراہ بڑوں کی بات تو نہیں ماننی چاہیے. تو یہی بڑے جو ہیں اس دن کہیں گے کہ بھئی یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، لیکن کیا کرتے؟ اغویناہم کما غوینا، ان کو ہم نے گمراہ کر دیا جس طرح ہم خود گمراہ تھے. تبرأنا الیک، ہم بیزاری کرتے ہیں، ہم تیری طرف سے تیرے حضور سب سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے. قیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ تم پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم، وہ پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کو. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے. لو انہم کانوا یہتدون، پھر افسوس کریں گے کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہدایت قبول کر لیتے. ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. ویقول، تو ان سے کہا جائے گا یا ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے پیغمبروں کو؟ رسول جو تھے ان کو تم نے ان کی پکار کا کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، پس ان کو کوئی بات نہ سوجے گی. فہم یومئذ فہم لا یتساءلون، اور نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، یعنی وہ شان ہی نہیں ہوگی اس کی. سامنے کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. On the day when he will call to them and say, where are my associates whom you used to claim? قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Those against whom the sentence is justified will say, our Lord, these are they whom we misled. We misled them as we were misled. We beg your forgiveness. It was not us they used to worship. وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. And it will be said, call on your partners, and they will call on them, but they will not respond to them, and they will see the suffering, if only they were guided. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. On the day when he will call to them and say, what did you answer the messengers? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. They will be blinded by the facts on that day, and they will not question each other. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.